الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی سوانح حیات و ان کی حیات طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو لہذا ناظرین، جب حضرت مریم کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی بزرگی اور ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور جو اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت ان کے نام پر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو کہ ایک جلیل القدر اور اولو العظم انبیاء میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لہذا ان کی سیرت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، ان کی پیدائش کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یعنی آپ دیکھیں پوری دنیا کے مرد ایک طرف ہوں اور حضرت مریم ایک طرف ہوں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو بچی ہے، یہ اور مردوں کی طرح نہیں، یعنی مرد اس کی طرح نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ جو مرد ہیں یہ اس عورت کی طرح نہیں، اس بچی کو، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، خاص اعزاز عطا کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ وقت یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے کیا کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا ہے، علی نساء العالمین، تمام کی تمام عالمین کی جو عورتیں ہیں، سارے جہاں کی عورتوں سے اللہ نے تمہیں ایک خاص مقام عطا کیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اب تم کیا کرو، عاجزی اختیار کرو، جھکو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو لہذا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اس کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ مریم ہم نے تمہیں چنا ہے، ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر کم گفتگو ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے تو ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، تو لہذا وہ اس بحث کو نہیں چھیڑتے۔ عام طور پہ آپ حضرات نے یہ بحث سنی بھی نہیں ہوگی، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس موضوع پہ اس کو کمال مہارت حاصل نہ ہو تو اس کو اس بحث کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ حضرت مریم کیا تھی، ان کی جو شخصیت ہے، کیا وہ ایک زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار خاتون تھیں، یا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا؟ تو پہلے تو حضرت مریم کی طرف آ جائیں۔ پھر مطلقاً ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ مردی مبعوث کیے؟ سارے انبیاء صرف مردی تھے؟ کیا کوئی عورت کبھی جو ہے اس کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت جو اسحاق کی والدہ ہیں، حضرت سارہ، ان کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں اور ان کے بعد یعقوب کی۔ تو لہذا ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔
بالواسطہ کیا، فرشتوں کے ذریعے سے کیا یا الہام کر کے کیا؟ اور اس کے بعد یہ تو ہو گئی حضرت سارہ، اور تیسری خاتون جو ہیں، ایک حضرت مریم ہو گئی، ایک حضرت سارہ ہو گئی، تیسری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے اس بچے کو کیا کریں، نہر میں پھینک دیں ٹوکری میں ڈال کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اسباب پیدا کیے، کس طرح سے وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے، اور یہ سارا واقعہ آپ حضرات کو پتہ ہے۔ تو ایک ہو گئی حضرت مریم، دوسری ہو گئی حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور چوتھی خاتون ہیں حضرت ہاجرہ، اور ایک خاتون اور ہیں جن کو آسیہ کہا جاتا ہے، بنت مزاحم یا زوجہ فرعون۔ اب یہ جو خواتین تھیں ناظرین، کیا یہ اللہ کی محبوب شخصیات تھیں؟ اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور کیا یہ اللہ کی بندیاں تھیں؟ جیسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کی نیک بندیاں تھیں، یا یہ انبیاء میں سے تھیں؟ اب یہ ایک مستقل بحث ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں حضرت مریم کی طرف۔ اب اس پہ دیکھیں علماء کے دو موقف ہیں، بلکہ میں کہوں تین موقف ہیں۔ ایک تو موقف یہ ہے، میں نے عورتوں کا تذکرہ کر دیا، حضرت مریم کا، کیونکہ حضرت مریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں پوری ایک سورت نازل کی ہے، ان کا تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے، تو لہذا حضرت مریم پر بحث ہے علماء کی کہ کیا باقی خواتین کے بارے میں ہے کہ بھئی وہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں، تو بعض کہتے نہیں وہ بھی پیغمبر تھی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ حضرت مریم کے حوالے سے بحث موجود ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے علماء کا جس کے اندر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہیں، اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور بھی علماء بلکہ مشہور یہ ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت مریم جو تھیں وہ اللہ کی پیغمبر تھیں، اور ان کے نزدیک ایک خاتون اللہ کی پیغمبر بن سکتی ہے، اور حضرت مریم جو تھی وہ اللہ رب العزت کی پیغمبر تھیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل جو ہے، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، جو فرشتوں نے کہا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں طہارت دی ہے، پاک صاف بنایا ہے، علی نساء العالمین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم تو منتخب شدہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران کو، تو لہذا اسی طریقے سے یہ بھی منتخب شدہ ہیں، چنی ہوئی ہیں۔ تو ایک دلیل۔ دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت جبریل کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اسی طریقے سے پوری جو آیت اگر آپ پڑھیں تو ان کو جب خوف میں مبتلا ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ بھئی آپ شکل سے تو متقی آدمی لگتے ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما ذکیا، کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہیں ہبہ کرنے کے لیے ایک سمجھدار ذکی نوجوان کی بشارت دینے آیا ہوں، وہ ہبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا جب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ، کہ کہا کہ پھل کہاں سے ہیں؟ کہا تو اللہ کی طرف سے آئے، تو اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا
کہ بغیر موسم کے پھل اور کئی قسم کے انواع و اقسام کے جو ہے پھل فروٹ کھانے کی چیزیں ان کے پاس تھیں، تو یہ معجزہ تھا۔ تو ان کے یہ بہت سے دلائل ہیں جن میں سے میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو نبوت کے درجے پہ سرفراز کیا تھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرطبہ شہر کے اندر باقاعدہ علماء کی بحث ہوا کرتی تھی، مباحث ہوا کرتے تھے، اور اکثر علماء کی، جمہور علماء کی رائے یہ تھی کہ حضرت مریم جو تھیں وہ اللہ کی پیغمبر تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ تو لہذا جب ان کو نبوت عطا کی تو ایک خاتون جو ہے وہ نبی بن سکتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں باقاعدہ لمبی بڑی لمبی چوڑی مذاکرے ہوتے تھے، مجادلے ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے مباحثے ہوتے تھے۔ ان کی رائے یہ ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو امام قرطبی ہیں جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے قرطبہ کے، یہ بھی ان کی رائے بھی یہی ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ان حضرات کی رائے رکھ دی کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نبی بن سکتی ہے، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ان علماء کی طرف جن کی رائے یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نبوت کے درجے پہ سرفراز نہیں کیا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کہ کوئی نبی نہیں مبعوث کیا، کوئی رسول نہیں بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، مگر مردوں کو۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم نے صرف جو ہے مردوں کو نبوت سے سرفراز کیا، نوحی، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو لہذا یہاں جب آیت میں وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو صرف مردوں کو منتخب کیا نبوت کے لیے، تو اب جو یہ واضح بات ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ تو نص قطعی ہے، قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور دوسری جگہ کہیں ایسا نہیں کہا کہ جی ہم نے عورتوں میں سے بھی جو ہے نبوت کو، نبیوں کو منتخب کیا یا حضرت مریم کو ہم نے نبی بنایا، ایسا کہیں پہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا، کہ جیسے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تو وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم بھی فرمایا کہ جہاں یعنی موسیٰ کا تذکرہ کرو، نبی موسیٰ کا، نبی اسماعیل کا، نبی ابراہیم کا، نبی ادریس کا، اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم کی کتاب کا بھی تذکرہ کرو۔ تو وہی اسلوب اختیار کیا جو اور انبیاء کے لیے اختیار کیا۔ تو یہ حضرات فرماتے نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے واضح طور پر ارشاد فرما دیا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ کون ہیں؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ جو ہے وہ صدیقہ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ صدیقہ ہیں، اور صدیق کا جو لقب ہے یا صدیق کا جو مقام ہے وہ نبی سے نیچے ہوتا ہے۔ وہ جو منعم علیہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر وہ جو انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو نبی ہیں، صدیق ہیں، تو صدیق کا جو مرتبہ ہے وہ نبی سے نیچے ہے۔ تو لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت مریم جو ہے وہ امہ صدیقہ، کہ وہ تو صدیقہ ہیں۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور پر جو ہیں وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے یہ جو عرب علماء ہیں ان کے اندر، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور جمہور علماء کا یعنی اس پر جو ہے موقف یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی نیک خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص اعزاز دیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ تو لہذا اور فتویٰ بھی جو ہے آج کل اسی بات پہ دیا جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے، ہم سے کوئی پوچھتا تھا یا یہ سوال کوئی آتا تھا، تو ہم بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی فتویٰ اس بات پہ ہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نبوت ہے وہ مردوں میں رکھی ہے۔
اچھا یہ تو دو موقف ہو گئے، ایک موقف ہو گیا کہ جی عورت نبی ہو سکتی ہے، دوسرا موقف ہو گیا کہ نہیں نبی نہیں ہو سکتی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اب تیسرا موقف کیا ہے؟ دیکھیں علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ توقف کیا جائے، سکوت کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب دونوں طرف کے دلائل دیکھتا ہوں تو پھر میں سکوت اختیار کرتا ہوں، یعنی اس حوالے سے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کی نبی تھی اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کی نبی نہیں تھی، اب میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ تو کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ بھئی سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کیا جائے، لیکن آج کے جو علماء ہیں وہ اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جو نبوت کے لیے مردوں کو منتخب کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ اب کیا ہیں؟ اللہ کی نیک بندی ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر تو کئی لوگ کامل ترین لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے اعزاز والے لوگ گزرے ہیں، اور سب سے بڑا اعزاز تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ تمام انسانوں میں ان انسانوں کو عطا کیا جو کہ پیغمبر ہیں، 1,24,000 سوا لاکھ کے قریب تقریباً انبیاء کرام، اور ان میں سے جو ہے وہ اولو العزم انبیاء کرام، اور پھر ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مردوں میں تو آپ کو کئی شخصیات ملیں گی، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لیکن عورتوں میں صرف اور صرف یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اعزاز عطا کیا۔ ایک کون؟ ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ۔ جیسا کہ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 4 عورتوں کو فضیلت عطا فرمائی، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ، اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال تمام عورتوں میں ایسی ہے جیسے کھانے کے اندر سرید کو، کہ سرید کو جو اللہ نے ایک خاص مقام دیا، ایسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اے فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو لہذا ناظرین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، کہ ہم نے تمہیں جو ہے تمام عالمین پر فضیلت دی، تمام عالمین کے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو ہم کس حوالے سے لیں گے؟ کیا تمام یعنی حضرت حوا سے لے کر اور اپنا آخری عورت، مسلمان عورت، آخری عورت قیامت تک، ان تمام عورتوں پہ حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ یہ جب حضرت مریم کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو یا مریم کہہ کے جب مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، تو اس سے مراد اس زمانے کی عورتیں، یعنی جس زمانے کے اندر حضرت مریم موجود تھیں، اس زمانے کے اندر جتنی خواتین تھیں پوری دنیا کے اندر، علی نساء العالمین، اس وقت میں پورے عالم کے اندر جتنی خواتین تھیں ان سب میں سب سے افضل خاتون کون تھیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک آنے والی ہر خواتین جو بھی عورت آئے گی ان سب میں افضل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل یاد کرو وہ انعامات جو ہم نے تمہیں دیے، اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں عالمین پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب ہمارا تو موقف قرآن اور حدیث سے تو یہ ہے کہ تمام عالمین پہ یا تمام امتوں میں سب سے افضل امت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام عالمین پہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کا جو ہے نزول ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تھا، تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ نہیں کہ یہ قیامت تک آنے والی امت عالمین پر نہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ کنتم خیر امت، قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، تو اب بہترین امت کا اعزاز اور فضیلت کا اعزاز جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی مسلمانوں کو۔ تو لہٰذا یہ اسی طرح ہی حضرت جو مریم ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ یہ اس زمانے کی خواتین کے، یعنی اس عالم کے اس دور کے اندر جو خواتین تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ چلیں یہ بحث تو اب کہ بھئی عورت، اب اس پہ ہم بحث کریں کہ بھئی عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ اعزاز عورت کو عطا کیا، کیا اس میں عورت کی کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے کیا؟ تو ایک بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جو نبوت کے مقاصد ہیں اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہر وقت عوام کے، نبی جو ہوتا ہے وہ عوام میں رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن جو ہے وہ دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو نبی جو ہے وہ عوام میں رہتا ہے، تکلیفیں مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اس کو مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں۔ تو عورت جو ہے اس کے ساتھ اگر یہ ذمہ داری لگاتے تو وہ ذمہ داری کو، کیونکہ اس کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ عوام میں رات دن نہیں رہ سکتی، مجمع میں نہیں رہ سکتی، وہ ہر قسم کی تکالیف، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں اس کے لیے مشکل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے ایام ہوتے ہیں، مہینے کے اندر 10 دن کے تو اس کے ایام ہو گئے، پھر اس کے ساتھ اس کی ڈیلیوری کا ایشو ہے کہ وہ پیگننٹ ہوگی اور 9 مہینے تک تو تقریباً پیگننسی چلے گی، پھر ڈیلیوری کے بعد 2 سال تک جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا ہے، تو یہ آلموسٹ ناظرین 3 سال کا جو ہے وہ عرصہ بن جاتا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ اپنی ان ساری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صنف نازک رکھا ہے، وہ اپنی ان بشری جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا نہیں سکے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں عورت کو اس کے اندر اس کو عطا نہیں کیا۔ تو لہذا ناظرین، اس میں یہ نہیں کہ جو عورت، ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت جو ہے وہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ والدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز تو دیا کہ اس کے بطن سے نبی پیدا ہوتے ہیں، وہ نبیوں کی پرورش کرتی ہے، ان کو پروان چڑھاتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے۔ تو لہذا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میں نے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جب وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہی تھیں یا ترجمہ پڑھ رہی تھیں تو اس کے اندر جب اس مقام پر پہنچی کہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، یا اخت ہارون، کہنا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو یہاں پہ کہا اے ہارون کی بہن، تو حضرت مریم کو کہا ہارون کی بہن، تو یہاں پہ ہارون سے مراد کون سے ہارون ہے؟ تو میں نے کل بھی ان کو جواب دیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آج تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا
دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں نے وہ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ اللہ نے تمہیں چنا، وَطَهَّرَكِ، اور تمہیں طہارت دی، پاکی عطا کی، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پھر تمہیں تمام کی تمام عالمین کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو یہ اصطفیٰ کی 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ اس یعنی تاکید کے طور پر۔ تو یہ تو اس حوالے سے تھا۔ پھر حضرت یہاں پر نام نہیں لیا بلکہ کہا یا اختہ ہارون، کہ جگہ جگہ نام لے رہے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون کی بہن۔ تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پھر اسی میں آگے کیا کہتے ہیں، یا مریم اقنتی، اے مریم، اور دوسری جگہ وذکر فی الکتاب مریم، تو یہاں پہ ان کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی اس ہارون سے مراد کیا، کون سے ہارون علیہ السلام ہیں، کون سے ہارون ہیں، یا یہاں پہ نام کیوں نہیں لیا؟ اچھا 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہے، پہلے تو اس سوال کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا تھا، جو ایک کرسچن عیسائی وہاں پہ علاقہ تھا، اور ان کا جو وفد بھی آیا تھا، تو ان کے پاس بھیجا ملاقات کے لیے۔ تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر یا اختہ ہارون کیوں کہا، سیدھا سیدھا نام کیوں نہیں لیا، اور یہاں ہارون سے مراد کون ہارون ہے؟ حضرت مریم کی تو کوئی بھائی نہیں تھے، کیونکہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی بنا پر تو ان کی کفالت کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان کا کفیل کون بنے گا، ان کی تربیت کون کرے گا۔ تو وہ پھر وہ قرعہ ڈالا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ ہم نے ان کو حضرت زکریا کی کفالت میں دیا جو کہ ان کے خالو تھے۔ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بھئی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور وہ واپس آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا، تو میرے پاس جواب نہیں تھا دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ دیکھو کہ جو انسان ہوتے ہیں یا جو امت کے اندر جو نبیوں کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ ان نبیوں کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، کس لیے؟ برکت کے لیے۔ اور حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو لہذا جب ان کی نسل میں سے ہیں اور انہوں نے برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے ہارون کی بہن، تو یہ برکت کے لیے تھا، نسبت کے لیے تھا، تو یہ تم نے یہ جواب دینا تھا۔ تو لہذا یہ کیا ہے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فصیح انداز ہے، بلیغ انداز ہے ان کی شان بیان کرنے کا۔ تو اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَامْرَأَتَ لوط، اور یعنی عورتوں کو جو مخاطب کیا ہے کہ فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، تو حضرت مریم کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس طرف اشارہ بھی کر دیا کہ حضرت مریم جو ہے یا اختہ ہارون، کہ وہ ہارون کی بہن ہے، تو لہذا وہی ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے۔ اور یہ کس لیے؟ یہ برکت کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جواب ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی جو مریض ہے ہاسپٹل میں کریٹیکل ہوتا ہے، جیسے آج کل کی سچویشن میں کورونا میں یا پھر ویسے بھی، تو ہاسپٹل والے خاص طور پہ کہتے ہیں کریٹیکل ہونے کی سچویشن میں کہ جو ہے نا اگر وینٹیلیٹر پہ ہیں تو ہم 3 CPR دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے دین کیا کہتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ تہجد میں جب قیام میں اگر کسی کو قرآن نہیں آتا، مطلب حافظہ نہیں ہے،
تو پھر ہم دیکھ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ اگر نماز میں دوپٹہ جب لپیٹا ہوتا ہے تو کھل جائے تو نماز میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اگر آئی بروز تک دوپٹہ آ جائے تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب کل میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا لیکن میری تشفی نہیں ہوئی، پلیز اسے دوبارہ تفصیل کے ساتھ بتائیں. اب ہم نے کہیں سنا تھا کہ فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد جو تیسری رکعت ہے اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو وہ میں سورۃ کوثر پڑھتی ہوں. تو مجھے ذرا اس کی تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا تھا جی کہ جی. کچھ مرد جو ہیں کہتے ہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم شادی کریں وہ آ کے ہماری ماں کی خدمت کریں. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بیوی انگلینڈ میں رکھی ہوئی ہے، ایک پاکستان میں رکھی ہوئی ہے ماں کی خدمت کرنے کے لیے. اس نیت سے شادی کرنا مرد کے لیے صحیح ہے کہ نہیں، کہ شادی اپنے لیے کی جاتی ہے اور اولاد کے لیے کی جاتی ہے، کہ عورت کو شادی مرد سے اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ جا کے اس کی ماں کی خدمت کرے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں میری بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب 2 باتیں مسئلے آپ سے پوچھنے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ پوچھنا کہ اللہ کریم نے جن رشتوں کا قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، اگر آدمی کا دل نہ مانے ان کو دینے کے لیے، لیکن وہ اس قابل ہیں، غریب ہیں، میرے بھائی ہیں یا بہنیں، جو رشتے قرآن میں اللہ کریم نے ذکر فرمائے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس کے حق بجانے گے. اگر دل نہ مانے تو اس کے لیے دل کی بات کس طرح ڈالی جائے. اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے، امام بخاری کے لیے آتا ہے کہ جیسا آپ پڑھائی کے لیے نکلے تو آپ کی ہمشیرہ نے جو کچھ آپ کے پاس خزانہ تھا وہ امام بخاری کو دیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دینی خواتین ہیں انہوں نے امام بخاری کی کس طرح تربیت کی اور کس طرح ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا، اس پر ذرا توجہ کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. اگر پاکستان 4 ویک کے لیے جائیں تو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی؟ یہ سوال پوچھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. انہی کی کال سے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر کوئی شخص پاکستان 4 ویک کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ وہاں پہ مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا؟ دیکھیں 15 دن سے جہاں بھی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ جہاں بھی ٹھہریں گے وہاں تو آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر تو نہیں رہیں گے نا. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ 4 ویک تو زیادہ ہوتے ہیں نا، تو وہ تو پھر مقیم ہو گئے، مسافر نہیں ہوں گے، پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل آسان سی ہے اور آپ کی میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی. باقی ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں تو کراچی میں پیدا ہوا، کراچی میں وہیں پہ پڑھائی کی، کراچی میں میرا گھر ہے، تو لہذا میں نے کراچی کو یعنی پاکستان کو، پاکستان کے اندر کراچی کو اسپیشلی، کیونکہ میں جب سکر جاتا ہوں، حیدرآباد جاتا ہوں یا لاہور جاتا ہوں، اسلام آباد جاتا ہوں تو پھر میں وہاں مسافر ہوتا ہوں، لیکن میں جب کراچی پہنچتا ہوں تو میں کراچی میں مقیم ہوتا ہوں. میں نے کراچی کو اپنا وطن رکھا ہوا ہے. ایک وقت میں ایک شخص ایک سے زیادہ وطن رکھ سکتا ہے، جیسے لندن بھی وطن ہے اور وطن اقامت ہے، یہاں میں رہتا ہوں، وہ وطن اصلی ہے جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میرا گھر ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. لیکن میں جب بھی کراچی جاتا ہوں، چاہے وہ 3 دن کے لیے جاؤں، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے، تو میں وہاں مقیم نہیں ہوتا اور مسافر نہیں ہوتا، مقیم ہوتا ہوں. میں وہاں پوری نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کو بھی اپنا وطن رکھا ہوا ہے.
اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ حضرات جب یہاں آ گئے تو آپ حضرات نے اپنے جو شہر تھے ان کو، اپنے ملکوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو وطن رکھا ہوا یا ختم کر دیا؟ اگر کوئی آدمی کہے نہیں میں نے تو ختم کر دیا، میں وہاں نہ میرا کوئی سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہیں رہتا ہوں، یہیں سب کچھ ہے، بس میں وہاں پہ یعنی رہنا، مجھے اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے، وہاں جانا ہی نہیں ہے، یا جاؤں گا تو بس تھوڑے عرصے کے لیے جاؤں گا، اب میرا وہ وطن نہیں ہے، اس نے نیت کی کہ جی میرا وطن وہ نہیں ہے، وطن یہ ہے، تو اب وہ جب وہاں پہ جائے گا تو 15 دن سے کم ٹھہرے گا تو وہ مسافر ہوگا، اور 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کچھ مریض ہیں جو آج کل بیمار ہیں اور کرٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں، جب ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے تو ان کو کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ فیصلہ کر لیں اب کہ کیا کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا وینٹیلیٹر سے ہٹا دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ جب تک تو انسان کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ آرٹیفیشلی اس کو اگر زندہ نہیں رکھا جاتا، یعنی دل کو آرٹیفیشلی اس کو ورکنگ حالت میں رکھا ہوا ہے، تو جب ڈاکٹر یہ بات ڈیسائیڈ کر دیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ اب اس کو اگر وینٹیلیٹر سے ہٹائیں گے تو یہ سروائیو نہیں کرے گا، یہ انتقال کر جائے گا، یا اب یہ وینٹیلیٹر پہ اب اس کو آپ مہینوں رکھ سکتے ہیں، تو یہ گویا کہ میڈیکلی جو ہے وہ اب یہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر دیکھیں کچھ دن دیکھ لینا چاہیے، کچھ دن دیکھ لیں کہ بھئی 2-4 دن دیکھ لیں کہ بھئی کیا صورتحال بنتی ہے، اور لیکن اگر ایسا ہو کہ زیادہ تر ڈاکٹروں کی یہ رائے ہو کہ نہیں اب وینٹیلیٹر کو ہٹا دینا چاہیے، تو پھر شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹروں کی رائے کے اوپر عمل کریں اور وینٹیلیٹر کو ہٹا دیں۔ تو اکثر ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا، وہ کئی عرصے تک اس پہ رہے، لیکن وہ ان کا جو ہے نا وہ تو وہ انتقال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن آرٹیفیشلی ان کو بس وہ نظام تنفس کو باہر رکھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تو ڈاکٹروں کی رائے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اچھا، تہجد میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نفل کے اندر علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی نفل نماز میں آپ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی لمبی تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ فرض نمازوں میں نہیں ہے، تراویح میں، وتر میں، فرض میں نہیں، نفل میں اجازت ہے کہ جی دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، نماز میں اگر دوپٹہ کسی خاتون کا اتر جاتا ہے تو وہ کیا اس کو دوبارہ پہن سکتی؟ بالکل پہننا ہے۔ اگر دیکھیں نا دوپٹہ اس کا سر ننگا ہو جاتا ہے تو عورت کا جو سطر ہے نماز کے اندر وہ سر کا ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہے، بالوں کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر بال ظاہر ہو گئے اور اتنی دیر تک کہ جتنے میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ پورا رکوع میں گئے اور پورے رکوع میں سر کے بال ننگے رہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں جیسی یعنی سر ننگا ہوا فوراً اس کو ڈھانپ لیا اور دوپٹہ باندھ لیا، اسکارف باندھ لیا تو بالکل پھر نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اور اس میں نماز میں آپ یہ کر سکتے ہیں، شرعی طور پر حکم اجازت ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں کہ جی فرض رکعات میں دیکھیں ظہر، عصر اور عشاء اور مغرب، یہ 3 نمازیں تو 4 رکعتیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، مغرب 3 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ظہر کی پہلی رکعت اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ سورت پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سورت فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے صرف، یا آپ خاموش بھی رہتے ہیں نا، کچھ نہیں پڑھتے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اولا ہے، اور سورت پڑھنا ضروری، سورت نہیں پڑھی جاتی، اس میں سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور سورت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 رکعت والوں میں ہے، اور 3 رکعت جو مغرب ہے اس میں تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی۔ تو پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جی مفتی صاحب مجھے میں آپ سے پوچھنا تھا، میری بہن ہے پاکستان میں، اس کا خامد فوت ہو چکا ہے، تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا، وہ چھوٹے تھے، اب تو اس نے بیٹی کی شادی ایک کی بھی کر دی ہے، دوسری بیٹی کام کر رہی ہے، بیٹا بھی کام کر رہا ہے۔ تو میں نے سنا کسی آدمی سے، وہ میری بہن کہتی رہی ہے آج سے تقریباً 2-3 سال، کہ میرے پاس تقریباً 20-21 لاکھ روپیس ہیں، میں کوٹھی بناؤں گی۔ تو وہ لوگوں سے کہتی رہی ہے، میں نے یہ پتا کرنا تھا کیا میں اسے زکوٰۃ اسٹل دے سکتی ہوں؟ اگر اس کے پاس 21 لاکھ روپے ہیں؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں۔ جی ہلو۔ جی 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 میں پوچھ رہا تھا جنازے کے لیے، عورت کے جنازے کے پیچھے جا سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ میں نے کہیں سنا کہ قرآن شریف ہم محروم کے لیے بخشے تو اس کا سارا ثواب ہم کو ہی ملے گا، محروم کو نہیں ملے گا، تو ہم محروم کو کیسا ایسا ثواب پہنچائے گا، تفصیل میں بتائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ نے بہت اچھا آج بینا بیان دیا، مجھے بہت مزہ آیا سن کر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے مطلب کبھی نہ وہ تھوڑی سی قمیض کا بازو پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو تھوڑی کلائی ننگی ہو جائے، تو اگر دوپٹہ کھلا ہو، مطلب دوپٹے سے کلائی کور ہو جائے یا صرف ہاتھ ہی دکھائی دیں، تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ مطلب دوپٹہ میں کھلا رکھتی ہوں کہ کور ہو جاتے ہیں نا کلائی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی کوئی مرد شادی کرے، عورت سے کہے کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ تم نے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، تو کیا یہ اس لیے شادی کی جاتی ہے خواتین سے؟ کیا شادی کا مقصد یہ ہے؟ اچھا دیکھیں میری بہن، شادی کا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا، مقصد شادی کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے کہ جی کوئی مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو کہ میں تم سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے میری ماں کی خدمت کرنی ہے۔ ماں کی خدمت تو شوہر نے خود کرنی ہے نا بھائی، میں نے اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے، اپنے والد کی خدمت کرنی ہے، میری بیوی نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ تو لہذا میں اس شرط پہ پہلے تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، ایسے کوئی شرط نہیں لگائی جاتی، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے۔ ہاں، شادی کے اندر کیا ہے، شادی کے اندر مرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، نان، نفقہ، سکنا، یہ 3 چیزیں اس کے اوپر لازمی ہیں، اس نے وہ عورت کو پرووائڈ کرنی ہے، یعنی اس کو خرچہ دینا ہے، اس کو کھانا پینا دینا ہے، اس کو کپڑے دینے ہیں، اس کی رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ یہ مرد کی ہیں۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا جاؤ جا کے کماؤ، جاؤ اپنا کھانا پینا خود کرو، جاؤ اپنی رہائش کا نظام خود کرو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ جب وہ شرعی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ اس کو کہے ٹھیک ہے جی مجھے آپ پھر طلاق دے دیں، خلا لے لے، اور اس کو کہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ اپنا راستہ ناپیں اور اس کو پھر اپنے سے دور رکھیں۔ تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ہمارے سماج کا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھیں جس سوسائٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اگرچہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت اچھائیاں ہیں، لیکن کچھ برائیاں بھی ہیں۔ دیکھیں جہاں پہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ مسئلے بھی تو ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کچھ ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب فائدے ہیں ساتھ رہنے کے، تو نقصانات یہ ہیں کہ پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ برتن دیکھیں ساتھ ہوں گے تو وہ کھڑکیں گے، آواز تو آئے گی نا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر شوہر کے والدین بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو ضرورت ہے خدمت کی، اور اگر یہ شرعی طور پر تو ذمہ داری نہیں ہے بیوی کی،
لیکن اخلاقی طور پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ساس سسر کو لک آفٹر کرے، اور اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اس کا ایک ہے کہ صلہ رحمی کے طور پہ وہ ان کی خدمت کرے، اور جب وہ اپنے لیے کھانا بنائے تو اپنے ساس سسر کے لیے بھی بنائے اور ان کی خدمت کرے۔ یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، اسی وجہ سے تو ہمارا یہ خاندانی نظام جو ہے قائم و دائم ہے۔ اگرچہ اب یہ ہے کہ ساسوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بہوؤں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کو کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، اور میاں کو اور والدہ جو ہے بیٹے کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں نا کہ ایک طرف ماں آ گئی، ایک طرف بیوی آ گئی، اب کیا کرے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، اور ادھر جاتا ہے تو ماں ناراض، ادھر جاتا ہے تو بیوی ناراض، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ پڑھے لکھے لوگ، جو دیندار لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں شریعت کو، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، تو لہذا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جی۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اچھا، وہ بہن نے کہا کہ جی وہ کہے کہ جی میں ایک شادی یہاں کروں گا، ایک شادی پاکستان میں کروں گا، اور پاکستان والی میری ماں کی خدمت کرے گی، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسا کرنا تو اس نیت سے تو شادی نہیں کی جاتی نا، نکاح نہیں کیا جاتا، اور ایک عورت سے نکاح کرنے سے پہلے اگر وہ بولتا ہے کہ جی میں نے ایسے کرنا ہے، تو اس عورت کو اختیار ہے کہ پھر اس سے شادی نہ کرے، بولے بھائی ٹھیک ہے مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، میں آپ سے نکاح نہیں کرتی کیونکہ آپ کے تو ارادے ٹھیک نہیں لگتے مجھے، تو لہذا شادی نہ کرے بھائی۔ تو باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں امام بخاری کی تو ہم مثال دینے سے بہتر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں نا، کہ کیسے ازواج مطہرات نے حضور کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کیا، کیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، کیسے ان کے اوپر اپنا مال، ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی۔ تو یہ ہے اصل میں قربانی خواتین کی، بیویوں کی۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کافی سال ہو گئے، اور وہ بیوہ ہیں، اور ان کی ایک بیٹی کی انہوں نے شادی کر دی ہے، ایک بیٹی کام کرتی ہے، بیٹا کام کرتا ہے، اور ان کے پاس کچھ 21 لاکھ روپے ہیں، اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ انہوں نے اس سے گھر بنانا ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب بیٹا بھی کام کرتا ہے، بیٹی بھی کام کرتی ہے، اور 21 لاکھ روپے بھی ہیں ان کے پاس، تو جب تک وہ مکان نہ خریدیں تو وہ تو پیسے ان کے پاس ہیں، تو جب تک رقم پاس ہوتی ہے، اس پہ سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو ان کو تو زکوٰۃ اس پہ دینی ہے۔ ہاں، جب مکان خرید لیں گی تو پھر زکوٰۃ تو ان کے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ مکان تو حوائج اصلیہ میں سے، ضروریات زندگی میں سے ہے، تو لہذا جب وہ مکان خرید لیتی ہیں اور پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سونا چاندی نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں، اور وہ غریب مسکین ہیں، اور ان کے پاس کھانے کا مسئلہ ہے، اور وہ مقروض ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں نہیں دے سکتے جس صورت میں ان کے پاس 21 لاکھ روپے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ جنازے کے ساتھ قبرستان جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلا تو سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز جو پوچھا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر کچھ مرد بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، یہ بیسیکلی دعا ہے میت کے لیے، اور اگر انتظام موجود ہے اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے مسجد کے اندر یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جنازہ پڑھ لیتی ہیں، تو وہ پڑھ سکتی ہیں جنازہ، یہ نہیں کہ جنازہ نہیں پڑھ سکتی، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے،
میں نے جیسے عرض کیا نا کہ فرض کفایہ ہے، اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، صحابہ کے طرز عمل سے اور فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ جنازے کو کندھا دینا، مجمع کے ساتھ عورت کا جنازہ گاہ جانا، یہ جیسے ہم مرد جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ بعد میں یا ساتھ نہیں گئی، وہ پیچھے کہیں کھڑی ہے اور پھر دعا کے لیے بعد میں چلی گئی ہے، تو وہ محرم کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس طریقے سے جنازے کے ساتھ جانا اس کا جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ کسی نے ایک خاتون کو کہا کہ بھئی آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب جو آپ اپنے مرحومین کو کرتے ہیں، یہ ثواب ان کو نہیں پہنچتا، قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اچھا دیکھیں، اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مرحومین کو آپ کی نفلی عبادات کا، آپ کی دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے، آپ جو صدقہ کرتے ہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، صدقات نافلہ، اور جو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے چیریٹی کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور باقی اب اس پہ اب کوئی بحث کرتا ہے تو کہ ٹھیک ہے جی، آپ نہ اپنے وارثوں کو وصیت کر جائیں کہ جی ہمارے لیے جو ہے وہ اپنا نہ کریں ایصال ثواب۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی خاتون کی، دیکھیں جیسے کلائی ایسے اوپر ہو گئی، یہ اتنی ننگی ہو گئی ہے، تو اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک پورا عضو تو یہ ہے، اب یہ پورا عضو جو ہے اس میں سے یہ پورا عضو اتنا ہو جاتا ہے، ننگی ہو جاتی ہے، اور پورے یعنی اس طرح سے ہو جاتی ہے، اور پورا جو ہے وہ ایک رکن پورا اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو پھر تو نماز نہیں ہوئی کیونکہ سطر کھل گیا۔ اور اگر بس تھوڑی سی اگر کھلی ہے، بالکل تھوڑی سی کھلی ہے، اور اس سے تو پھر یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ جی دوپٹے سے انہوں نے اس کو، جیسے اگر ہاتھ باندھے ہوئے تھے قیام کی حالت میں، دوپٹے سے اس کو وہ چھپی ہوئی ہے، چھپ گئی ہے، تو اس سے پھر نماز ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا میرے بھائی نے کہا ہے کہ ایسے رشتہ دار جو محرم رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کو دو، تو دل یہ کہتا ہے کہ مت دو، تو بھئی دل کو کیسے سنبھالیں؟ اچھا دیکھیں، میں پہلے کئی دفعہ اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ دل جو ہے اس پہ تو انسان کا اختیار نہیں ہے، انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن احترام اور رسپیکٹ بہت ضروری ہے، احترام بہت ضروری ہے، یعنی رسپیکٹ کرنا، اور جو شریعت کے اندر حدود ہیں، قیود ہیں اور حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ پتہ چل جائے بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیں، انتقال کر جائے، اس کے جنازے میں تدفین میں شرکت کریں، اور اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، اور وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیں، آپ ملیں اس کو سلام کریں، وہ سلام کا جواب دے۔ یہ بنیادی حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، ان کو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت مند ہے، کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں۔ باقی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیں جی۔ ایک سوال ہے جی، نکاح کے لیے جو گواہ ہوتے ہیں، دو گواہ، یہ دونوں مسلمان ہونے چاہیے اور دونوں مرد ہونے چاہیے؟ کیا ایک مرد مسلمان اور ایک کرسچن عورت ہو سکتی ہے گواہ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بولتی ہوں مفتی صاحب، میں ایک سوال پوچھنا ہے کہ جو صدقہ جاریہ اور صدقہ اور زکوٰۃ اور للہ میں تینوں میں صدقہ جاریہ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، تھینک یو۔ مفتی صاحب، مجھے بھی آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے نا یہ اس کے بارے میں، یہ جو وطر نماز پڑھتے ہیں نا، وطر جو ہوتے ہیں، تو یہ اس میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں وطر نماز میں، یعنی کہ جو 3 وطر پڑھے جاتے ہیں اس میں وطر آخری پڑھتے ہیں ہم۔ تو جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں، تو ان رکعتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں
وطر کی جو یہ دعا ہے علامہ نستعینوں کا، دعائے یہ والی قنوت، دعا جو دعائے پڑھتے ہیں قنوت، جی دعائے قنوت کہتے ہیں اس کو، دعائے قنوت، جی دعائے قنوت جو ہے جی تو اس کو پھر ہم دوسری فرض چلیں نمازوں میں ٹھیک ہے پڑھ میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ہاں جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ کیا ہم لوگ کہاں گئی میری بہن؟ چلی گئی؟ اچھا، ایک تو میرے بھائی نے پہلے سوال یہ پوچھا ہے کیا نکاح میں جو گواہ ہیں ان کا ہونا کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں نکاح کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ مرد ہوں یا 1 مرد ہو یا 2 عورتیں ہوں یا 4 عورتیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے نکاح کی شرائط میں سے ہے یہ۔ اور غیر مسلم جو ہے چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، اہل کتاب ہو، وہ نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ نکاح کے گواہ کے لیے شہادت کے اصول ہیں، ان میں سے جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، دوسرا میری بہن نے پوچھا ہے سوال کہ صدقہ جاری اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، صدقہ تو بنیادی طور پر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی فقیر کی آپ نے مدد کر دی، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو کپڑا دے دیا، آپ نے کچھ کسی قسم کی بھی مدد کر دی آپ نے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ ایسا کام کرنا جو جاریہ کہتے ہیں جو مستقل ہو، مستقل تو جاری رہنے والا۔ اب اس کے اندر دیکھیں یہ جو پڑوسی ہوتا ہے نا اس کو بھی جار کہتے ہیں عربی میں، جار، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے، اس کا گھر آپ کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو جار کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو جاریہ یعنی ایسا صدقہ جو مستقل، یعنی کسی وقت بھی وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا، کنٹینیو رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے کنواں کھدوا دیا، واٹر ہینڈ پمپ لگوا دیا، پانی کی نہر بنوا دی، پانی کا انتظام کر دیا، کولر لگوا دیا، تو یہ مستقل جاری ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں۔ درخت لگا دیا، درخت کا سایہ مستقل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھلدار درخت ہے، آپ نے کہا یہ وقف ہے، لوگ اس کو توڑیں کھائیں پھل اس سے، تو مستقل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مستقل نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے عالم کسی کو بنا دیا، کسی کو جو ہے حافظ قرآن بنا دیا، کسی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو اسپانسر کر دیا، یہ مختلف چیزیں ہیں، کتابیں تقسیم کر دی دینی، قرآن تقسیم کر دیا، تو یہ سب صدقہ جاریہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کا ثواب مستقل انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اور افراد تیار کرنا، جیسے میں کر رہا ہوں، آپ حضرات کو نالج دے رہا ہوں، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے گا اس کے اعمال منقطع ہو جائیں گے، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر ولد صالح، ولد کے ساتھ کیا ہے؟ صالح، نیک، نیک کی قید لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ سب کو دے گا، لیکن نیک اولاد ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گی۔ او علم ما ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگوں کو آپ دیتے ہیں جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور صدقۃ جاریہ، یا ایسا جیسے میں نے کہا، تو یہ 3 چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور تو انشاءاللہ آپ حضرات جو علم میرے سے علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کو نفع ملتا ہے، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کل انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہم ایسا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب خیریت سے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا، سوال یہ تھا کہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے جو سال ثواب کرتے، قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کوئی صدقہ جاریہ وغیرہ کرتے ہیں، تو جب انسان کا انتقال ہو جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مطلب ثواب میں کچھ حصہ دار رکھیں گے کہ وہ اس کا ہمیں بھی ہوتا رہے گا فائدہ؟ بالکل ہوگا، آپ کو تو پہلے ہوگا۔ میرے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ ضرور دعا کروں گا۔ لیکن جب بھی آپ خود عبادت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ثواب ملتا ہے نا،
تو بالکل آپ کو تو ملے گا انشاءاللہ، ضرور ملے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیسے ہو؟ کیسے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں سوال پوچھنا پہلے صدقے جاریہ بھی پوچھنا سی کہ مطلب انسان ایک پیسہ ہوئے عورت ہوئے یا مرد ہوئے اور مرد دے وہ اپنی وصیت کر جائے یہ پیسہ جڑا ہے میرے واسطے صدقہ جاریہ کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب میرا کوئی سوال نہیں ہے، صرف ایک میری اہلیہ نے آپ کو اپنے بھائی کی طرف مانا ہے اور اس نے مجھ کو کہا کہ میرے بھائی سے کہہ دو، وہ اردو اتنا نہیں آتی اس کو اور بہت بیمار رہتی ہے، دعا کی درخواست کی ہے. اس کے نام بی بی روزیدہ اسلام ہے اور ہم موریشس سے تعلق رکھتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ بی بی روزیدہ اسلام. بی بی روزیدہ اسلام سے دعا کی درخواست کی ہے. آپ کے پروگرام مس نہیں کرتی ہے. جب بھی پروگرام، میرے بھائی کا پروگرام آ گیا، اب میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوست کی بات کر رہا تھا ابھی، آج کی بات ہے کہ اس کے دوست سے بات کر رہے تھے. دیکھو ابھی مجھے بات نہیں کرنی ہے، میرے کو اپنے بھائی کے پروگرام سننا ہے. اچھا تو آپ مس کرتے ہیں. جب آپ یہاں پہ نہیں رہتے تو روزانہ کہتے ہیں کب واپس آئے گا کب واپس آئے گا. میرے یہی دیکھیں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے نا. تو یہ جو محبت اللہ نے میری ڈالی ہے آپ کی اہلیہ کے دل میں، تو یہ تو صرف علم کی وجہ سے ہے نا، یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے، یہ علم دین کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو علماء سے وہ محبت کرتی ہیں، اللہ آپ کی نسلوں کے اندر علماء پیدا فرمائے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اور میرا ان کو سلام کہیں کہ عبدالوہاب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے ان کا نام لکھا ہے بی بی روزیدہ اسلام. میں انشاءاللہ ان کے لیے ضرور دعا کروں گا اور ہمارے ناظرین میں ان کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ہماری یہاں 4 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. ہم نے بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، بڑے بیٹے کی بھی کر دی ہے، اور ہمارا چھوٹا بیٹا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارا اپنا گھر ہے. تو میرے خامد کہتے ہیں یہ ہمارا جو گھر ہے یہ ہمارا ہے اور چھوٹے بیٹے کا. تو میں نے ان سے کہا کہ باقی کے بچوں کے ساتھ یہ فیئر نہیں ہوا، ان کو بھی تھوڑا سا ہیلپ کرنا چاہیے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے نہیں، آپ کے شوہر ایسے کیوں کہتے ہیں چھوٹے؟ مجھے اور ان کو اتنا دینی علم نہیں ہے. میں نے بھی آپ سے اسلامک پروگرام دیکھ کے میں نے بھی یہی سنا ہے کہ ان کی بھی مدد کرو. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ گھر بیچ دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے. نہیں وہ تو بات کی بات ہے نا. یہ بات تو نہیں کہ کہاں رہیں گے، لیکن وہ جب تک زندہ ہیں رہیں، بالکل رہیں. لیکن پھر ان کو آپ کو وصیت کرنی ہے نا. وصیت شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی. آپ دونوں جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وراثت جو ہے وہ پھر بچوں میں 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے 2 حصے لڑکوں کو مل جائیں گے، ایک حصہ لڑکی کو مل جائے گا. پوری گھر کو بیچ کے اور وہ تقسیم کر لیں گے. تو وہ پھر ایک چھوٹے بیٹے کو دینے کا کیا ہے بھائی؟ تو بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے اور دوسرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے بڑے والے نے؟ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی انسان اپنے، حضور نے فرمایا اعدلوا فی اولادکم هو اقرب للتقوی، کہ اپنی اولادوں میں انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر کوئی آدمی اپنی اولادوں میں انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. تو اللہ نے وصیت کر دی ہے کہ بھئی اولادوں کا یہ حصہ ہے. تو ان کو ہم نے ضرور جو ہے شریعت کے مطابق ضرور دینا ہے، سب کو دینا ہے. ٹھیک ہے. بیٹیوں کو بھی دینا ہے. اگر بیٹیوں کو نہیں دیں گے بھائی کھا جائیں گے، بھائی نہیں دیں گے تو قیامت میں جواب دہ آپ ہوں گے، کیونکہ وراثت آپ کی تھی. یہ بھائی بیٹیوں کو نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، اور ماں باپ بھی نہیں دیتے. میں تو حیران ہوں کہ جتنا بیٹی کو فائنینشلی آپ اسٹرانگ کریں گے اتنا وہ مضبوط ہوگی، اتنی اس کی حیثیت مضبوط ہوگی، اس کی عزت میں، اس کے وقار میں، اس کے رتبے میں، اس کی شخصیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ طاقت عطا کریں گے. اور وہ طاقت تو والدین دیتے ہیں نا، والد دیتا ہے اپنی بیٹی کو.
اور کم سے کم اس کو جائیداد میں حصہ ضرور دیں اپنی بیٹیوں کو. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں, اللہ نے وصیت کی ہے تو بیٹیوں کو محروم نہ کریں, ٹھیک ہے. بھائیوں کے چکر میں نہ رہیں, بچے بیٹے دے دیں, بیٹے نہیں دیتے, بھائی کبھی اپنی بہنوں کو نہیں دیتے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے دینا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی جی. وعلیکم السلام. میں افضل جو آپ کو بتایا تھا افضل کے لیے دعا کرنے کے لیے پچھلے ہفتہ ہو گیا, جی لاسٹ 2 ویکس. جی مفتی صاحب جب افضل کے لیے دعا افضل محمود کے لیے دعا کر رہے تھے آپ. جی میں اس کی امی بول رہی ہوں نا, میرا بیٹا فوت ہو گیا مفتی صاحب. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرا اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ آپ سے بات کروں, میں سوچا کہ آپ سے بات کروں. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے جی, اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے. کتنی عمر تھی ان کی؟ 44. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو, بچوں کو, سب کو صبر جمیل عطا فرمائے جی. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے جی. بہت افسوس ہوا آنٹی, بہت افسوس ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی, ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں. میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا وہ ہم اور نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, نمازوں میں تو جو طریقہ کار ہے وہی ہے نا, دعائے قنوت تو صرف وتر میں پڑھنی ہے. ہاں ویسے آپ اس کو ایز اے دعا کے مانگ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. ناظرین, ہمارا پروگرام بالکل اپنے اختتام پہ ہے, اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر روز خبریں بیماری کی اور وفات کی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اور میرے بڑے بھائی صاحب امتیاز صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں کہ ان کی کیمو تھیراپی ہو رہی تھی, ماشاءاللہ ان کے 6 سائیکلز پورے ہو چکے تھے اور ابھی چھٹا ہوا تھا, 2 ویک ہوئے. الحمدللہ بہت اچھی ان کی ریکوری تھی, ڈاکٹر بھی خوش تھے, وہ بھی بالکل ٹھیک تھے, لیکن کل سے وہ کافی بیمار ہیں. آج صبح ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ جی ان کے لیے دعا کریں اور سب کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجتا هی لک رضا الا قضیتها وعدیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ تو ہم سب پہ رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. یا اللہ تیری رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین, یا اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ, دائمہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جتنے دوست, احباب اور جتنے ہمارے عزیز و قارب بیمار ہیں, یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ, دائمہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میری کزن کی وائف کی دادی کا انتقال ہو گیا, دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جیسے میری بہن نے کہا کہ ان کے بیٹے افضل کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان سب پہ اپنے رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما. ان کی آخرت کو یا اللہ تو بہتر کر دے, کامیابی عطا فرما. اور ان کے گھر والوں کو, والدین کو, بھی بچوں کو, سب کو صبر جمیل عطا فرما, خاندان کو صبر جمیل عطا فرما, بہترین نعم البدل عطا فرما. یا الہ العالمین, میرے بڑے بھائی صاحب امتیاز صاحب بیمار ہیں, یا اللہ آپ سب ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تو ان کو صحت کاملہ, دائمہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ان پہ اپنے رحم کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین, عالم اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے خلاف یا اللہ جو سازشیں ہو رہی ہیں,
یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، علماء کی، مشائخ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام کے تمام مشائخ کی حفاظت فرما۔ میرے استاد حدیث حضرت مولانا فضل محمد صاحب بہت سخت بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جو رشتوں کے منتظر ہیں، جن کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ خیر والے رشتے عطا فرما، یا اللہ بچیوں اور بچوں کو یا اللہ رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، یا اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر ہے، یا اللہ جو ڈپریشن کا مریض ہے لوگوں کو، یا اللہ کاروباری مشکلات ہیں، یا اللہ جو مریض ہیں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اس بیماری کو ختم فرما، یا الہ العالمین اس بیماری کو ختم فرما۔ یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی منڈے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔